الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میری ماؤں بہنوں، اب آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آرام کیے بغیر مسجد میں جمع ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اب آپس میں بات چیت نہ کریں، آواز بالکل بند کر دیں، ایک دوسرے بات چیت نہ کریں اور دھیان اور غور کے ساتھ سنیں. کوئی بات کرے تو بھی اسے روک دے. دوسری بات یہ ہے جو ضروری کہ اگر کوئی فون لایا ہو ساتھ میں، کوئی بھی فون ہو، مسجد کا فوٹو نہ لیوے اپنے فون کے اندر، اس لیے فون کو بند کر دیا جائے اور کوئی کسی قسم کا فوٹو مسجد کا نہ لیا جائے. مجمع کا یا ہماری ماں بہنوں کا کوئی فوٹوگرافی مسجد کے اندر نہ کی جائے. بعد میں اخیر میں چند ضروری باتیں ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج کا ہماری ماں بہنوں کا یہ اجتماع شاہی مسجد کے اس صحن میں، یہ مانگرول کا ایک تاریخی اجتماع ہے. اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو صرف قبولیت نصیب فرماوے. بہت سادے الفاظ میں آپ ماں بہنوں سے چند دینی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قریب قریب سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ مانگرول کی بڑی شاہی مسجد ہے اور ہمارا یہاں اجتماع یہ اللہ پاک کو منظور تھا کہ ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں. میں ایک وہ حدیث آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اسی جامع مسجد کے اندر میں قریب 50 سال سے عید کی نماز میں بیان کیا کرتا ہوں. وہ حدیث میں آپ کو بیان کروں گا جو خطبے کے اندر بیان ہوتی ہے.
اس وقت میں مجھے آپ ماں بہنوں سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ چند معروضات جو میرے سامنے ہے اس وقت میں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بدھ کے دن شاید معراج کی رات ہو، اور میں آپ ماں بہنوں کو آج معراج کے اوپر لے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور ایک دن کے بعد جو رات دوسری آنے والی ہے شاید وہ معراج کی رات ہو سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر معراج میں پہنچے۔ بہت لمبا سفر، وہاں سے ہمارے پیارے آقا کو جنت بھی بتائی گئی اور جہنم بھی بتائی گئی، اور اللہ پاک سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس میں سے ایک بات آپ ماں بہنوں کو میں عرض کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو ہماری ماں بہنوں کے مجمع میں ایک بات کہی۔ وہ بات یہ تھی کہ میں جب جنت اور جہنم کو دیکھنے کے لیے گیا تو جہنم میں نے ماؤں کو مردوں سے بھی زیادہ دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماؤں کو اور بہنوں کو جمع کر کے یہ بات کہی کہ میں گیا تھا اُریتکن اکثر من اہل النار، میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ کثرت کے ساتھ دیکھا، مردوں سے بھی زیادہ تم جہنم میں تھی۔ ایک تو مجھے یہ بات بیان کرنی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری معروضات، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ہمارے ماں بہنوں کے واسطے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہشت زیور سے لے کر اصلاح رسوم تک، جس میں حضرت نے ایک بات بیان فرمائی ہے جو ماؤں اور بہنوں کو سناتا ہوں کہ جب ہماری ماں بہنیں گھر سے باہر نکلتی ہے تو ان کی معروضات اور پیشکشیں اور ان کی مانگ گھر کے اندر کیا ہوتی ہے، اور اسی کی نسبت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت جہنم میں ماؤں بہنوں کو کیوں زیادہ دیکھا ہے، یہ سمجھنے کی ایک بات ہے۔ ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنایا وہ یہ تھا کہ وہ گھروں کے اندر عزت و اکرام کے ساتھ رہیں۔ ماؤں کے لیے اللہ نے قانون بنایا، ہماری بہنوں کے لیے اللہ نے قانون قرآن میں بیان کیا کہ وہ گھروں میں رہیں۔
اللہ پاک فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانے جاہلیت کا جو زمانہ اور دور چل رہا تھا، اس میں حال یہ بن چکا تھا کہ کوئی بھی گھر یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر پر لڑکی پیدا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زمانہ چل رہا تھا کہ اگر کسی کو کہا جاتا کہ تمہارے گھر پر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، مرجھا جاتا تھا کہ میرے گھر لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ اب جب لڑکی پیدا ہی ہو گئی تو قرآن کے کہنے کے مطابق ان معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ دور تھا، ایک وقت تھا۔ اس لیے مکہ المکرمہ میں وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جس قبرستان میں یہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہم ان بچیوں کو اٹھائیں گے جن کو زندہ قبروں میں دفن کیا گیا ہے، ان کو اٹھائیں گے اور ان کو اٹھا کر پوچھیں گے کہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تم کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کا دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ بچیوں کا پیدا ہونا ایک زبردست گناہ تھا، اس کا زندہ رہنا بھی ایک زبردست گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ماؤں کو اور بہنوں کو ایک مقام عطا فرمایا، اتنا اہم مقام عطا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ کی لڑکیاں آتی تھی، زینب و فاطمہ، رقیہ و کلثوم جب آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ میری بیٹی آئی ہے، یہ میری لڑکی آئی۔ اسلام نے ماں بہنوں کو دنیا کے اندر رہنے کا حق دیا، ان کو ایک مقام دیا، ان کو عزت عطا فرمائی، ذلت سے ان کو نکال کر عزت کے اسٹیج پر ہماری ماں بہنوں کو بٹھایا۔ دنیا ماں بہنوں کو مذاق بنا چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں بہنوں کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن میں قانون بنایا، اور وہ قانون یہ بنایا کہ جہاں تک ہو سکے مائیں گھروں میں رہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کام ہماری ماں بہنیں کرے گی تو مردوں کی جماعت کے نماز کا ثواب، مردوں کے جہاد کا ثواب، مردوں کی جمعہ کی نماز کا ثواب، مردوں کی عید کی نماز کا ثواب، مردوں کے وہ کام جو وہ عبادت کے اعتبار سے کرتے ہیں، یہ سب کاموں کا ثواب ان گھر میں بیٹھنے والی ہماری ماں اور بہنوں کو ملے گا۔ یہ شفقت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیٹھنے والی ان ماں بہنوں کے لیے
اجر عظیم کے وعدے فرمائے ہیں۔ آپ قرآن کو اگر پڑھیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے لیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گھر میں بیٹھ کر کریں، اپنے گھر والوں کی فرما برداری کریں، جتنا ہو سکے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، بازاروں کی زینت ہم نہ بنے۔ اگر سخت ضرورت پڑی، بہت زیادہ ضرورت جانے کی ہوئی تو قانون کے تحت کے اندر ان کو جانا ہوگا، جس سے ہماری ماں بہنوں کی عزت اور وقار باقی رہے۔ اس مجلس میں مجھے ایک بات جو کہنا ہے، اس سلسلے کی آیت میں آپ ماں بہنوں کے سامنے پڑھ دو قرآن کی وہ آیت۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی گھر کی عورتوں سے ایک بات کہہ دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اپنے نبی کو اللہ پاک نے فرمایا اپنی عورتوں کو ایک بات یہ کہو کہ اے میری گھر کی عورتوں، اگر تم تردن تمہارا ارادہ تمہارا چاہنا دنیا اور دنیا کی چیزیں ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی زیب و زینت تم چاہتی ہو، دنیا کی دولت تم چاہتی ہو، اور دنیا کا مال و متاع تم چاہتے ہو، تو تم میرے پاس جمع ہو جاؤ اور مجھے جواب دو کہ تم چاہتی ہو کہ دنیا کی چیزیں تمہارے پاس جمع ہو جائے، دنیا کا سونا چاندی مال و متاع کھانا پینا زیب و زینت یہ ساری چیزیں تمہارے پاس آ جائے، یہ تم چاہتی ہو، یا یہ بتاؤ کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو؟ دونوں میں سے ایک چیز تم بتاؤ۔ دیکھو میں اسی بات پر آج کے بیان کو ختم کرنے والا ہوں۔ ہم کیا چاہتی ہیں؟ یہ عمر بھائی بھٹو سے گزارش ہے کہ جو جگہ خالی ہے ماں و بہنوں کو تھوڑا اس کی طرف اشارہ کرے، اس لیے کہ مجمع بڑا ہے، تھوڑا سہولت کے ساتھ آرام سے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنیں، ہم دنیا چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، دنیا کا سونا چاندی اور مال و دولت چاہتے ہیں، یا ہم آخرت کو چاہتے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں؟ ہم کس چیز کو چاہتے ہیں؟ دیکھو ماں بہنیں، آواز بند کر دو، شور مت کرو، آواز بند کر دو، ہر ایک کا آواز بند ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنی گھر والیوں کو، یعنی پوری امت قیامت تک کے ہونے والے مسلمانوں کی ماؤں سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تم دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو چاہتے ہو تو بھی مجھے جواب دو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کی چیزوں کو چاہتی ہو تو بھی مجھے جواب دو۔ میری ماں بہنوں،
ایک بات آپ کو میں سمجھا دوں، بہت بڑا مسئلہ ہوگا، بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی تھی ماں بہنوں، ہماری ماؤں نے، امت کی ماؤں نے، رسول اللہ کی گھر والیوں نے جب رسول اللہ سے یہ کہا کہ ہمارا کھانا پینا کچھ زیادہ ہو جائے، ہمارا نفقہ کچھ بڑھ جائے، اس کے لیے آپ سے ہم درخواست کرنے آئی ہیں، دنیا کی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہو جائے، اس کی درخواست آپ کے پاس ہم لے کر آئی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر سے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہے ہیں اور یہ آیت بیان کر رہے ہیں کہ میرے نبی، میرا یہ قرآن، میرا یہ کلام آپ کی گھر والیوں کو سنا دو کہ دنیا کی زندگی کے اندر کا تم راحت چاہتے ہو یا آخرت میں مغفرت کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو تم چاہتی ہو، اس کا جواب دو۔ ہماری چاہت آج کیا ہے؟ آج ہماری چاہت کس چیز کی ہے اور آج ہم کس چیز کو چاہ رہے ہیں؟ غور سے سنیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جب تمہاری ماں بہنوں کو اور تمہاری عورتوں کو بازار میں بھیجنا شروع کر دیا تو تمہاری ماؤں اور بہنوں کی فرمائشیں اور ان کی چاہتوں نے تم کو برباد کر دیا۔ ہماری ماں بہنوں کو جب ہم نے بازاروں میں جانے کے لیے ضروری کام سے بھیجا تھا، لیکن جب بازاروں میں گئے اور بازاروں میں دوسری ماں بہنوں سے ملے، ماحول کو دیکھا، سونے اور چاندی کی دکانوں کو دیکھا، کپڑوں کی شاپنگ سینٹروں کو دیکھا، باہر کے حالات کو اپنے دل اور دماغ میں لے کر وہ گھروں کے اندر آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک گھر کا حال اگر دیکھا جائے، مرد پورے دن محنت کر کے کمائی کر کے گھر میں لاتا ہے، پورا دن پسینہ بہا کر لاتا ہے، پورا دن در در کی ٹھوکریں کھا کر یہ مرد 200 روپے کما کر آتا ہے، رات دن کی فکروں کے بعد یہ 500 روپے گھر میں لے کر آتا ہے۔ جب گھر کے اندر آتا ہے تو میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ کی فرمائش پہلی ہوتی ہے کہ کپڑے کی 2 جوڑ ہونی چاہیے، سونے کا یہ زیور ہونا چاہیے، یہ داگینہ ہونا چاہیے، اس لائن کا کپڑا ہونا چاہیے، ناترے کے اندر، نسبت کے اندر اتنا کھلانا ہے، اتنا پلانا ہے۔ آپ کی بات کو گھر میں چلایا جا رہا ہے، جس نے 5,000 اور 10,000 روپے جس مرد نے کتنی محنت کے ساتھ جمع کیا ہے، لیکن ماں بہنیں اپنے کھانے اور پینے کے اوپر قناعت نہیں کرتی۔ آتا ہے کھانا، پینا بھی آ رہا ہے، ساری چیزیں گھر میں آ رہی ہے، لیکن کبھی بھی ماں بہنوں کی زبان سے اللہ کا شکر اور الحمدللہ کا لفظ نہیں نکلتا کہ یہ بہت کچھ ہو گیا ہے، بہت کچھ آیا ہے۔ بھائی اتنی محنت آپ نے کی اور اتنی محنت کے بعد یہ کھانا آ گیا، یہ پانی آ گیا۔ ہر روز کی فرمائشیں ہماری ہے، اور یہ فرمائشیں خالی کھانے اور پینے کی نہیں۔ اگر کوئی کمزور کھانا پکا تو کیا حال ہوا؟ میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال پہلے سن لو۔ ان ماؤں نے رسول اللہ کے پاس درخواست کیوں رکھی تھی؟ امام بخاری روایت بیان فرماتے ہیں، اِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَغِلَّةٍ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ نَارًا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا، پھر بھی اللہ کا شکر تھا۔
माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे पास एक ही पायजामा था, एक ही पायजामा, जिस पायजामे को धोकर मैं नमाज पढ़ा करती थी और उस वक्त तक मैं घर के कोने में बैठती थी जब तक ये सूख नहीं जाता था। ये हमारी माँओं का हाल था कि इनके पास एक कपड़ा था सिर्फ पहनने का, इनके पास 2-2 महीने तक खाने का नहीं था, और फिर भी अगर अल्लाह के रसूल के पास जाकर दरखास्त करती हैं तो अल्लाह पाक जिब्राइल को भेजते हैं कि तुम क्या चाहती हो, नबी के घर में हो, तुम ईमान वाली हो, तुम्हें दुनिया को नहीं चाहिए, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को नहीं चाहिए, तुम फाके उठाओ, तुम्हारे लिए आखिरत के अंदर अल्लाह ने सब कुछ रखा है। आज अगर घर के अंदर, हमारे घरों के अंदर कुछ खाना हल्का पक जाए या एक की दाल के बाद दूसरे दिन दाल बन जाए तो हम अपने मर्द को कहते हैं क्या कर रहे हो, या घर के अंदर का हाल बहुत बुरा है। अरे भाई रोटी भी है, सालन भी है, कि नहीं चलेगा, ये 2 दिन तक दाल क्यों पकी। ये हमारी नाशुक्री का मसला है, ये हमारी नाशुक्री का मसला है। एक मर्द अपनी मेहनत के बाद अपने घर के ऊपर 50-500 रुपए लेकर आता है और हम कपड़े लेने के अंदर उसको मजबूर करते हैं, सोने का जेवर लेने के अंदर उसको मजबूर करते हैं, अपनी डिजाइनें बनाने के अंदर उसको मजबूर करते हैं, और 300 रुपये का बुर्का मिल रहा है तो वो मजबूर कर रही है कि मुझे 10,000 वाला बुर्का चाहिए। मेरी माँ बहनों, आखिरत में अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? अगर 300 रुपये वाले बुर्के से काम चलता था तो फिर 1000, 2000 और 5000 के बुर्के लेने की अपने मर्द को फरमाइश करने की क्या जरूरत थी? ये सारा मसला इसलिए बना कि हमने हमारी माँ बहनों को अल्लाह के कुरान के खिलाफ बाजारों में जाने की इजाजत दी, और इन बाजारों में जाने की इजाजत की निस्बत पर और हमारे हजरत थानवी की बात को हमने नहीं माना। इसका नतीजा ये हुआ कि मर्द बेचारा मजबूर हो चुका है और इसके ऊपर हम हुकूमत करते हैं। मेरी माँ बहनों, 10,000, 15,000 घर में मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये मजबूर कर रही हैं अपने घर वालों को कि नातरे के अंदर 3 डेग पकनी ही चाहिए। ये मजबूर कौन कर रहा है? ये मर्द को फरमाइश कौन कर रहा है? ये हमने जब आपको इजाजत दी बाहर जाने की तो इसलिए नहीं दी थी कि 500 औरतें, 300 औरतें, 200 औरतें बुर्कों का मजाक बनाकर गाड़ियों में बैठ कर और ट्रकों में बैठ कर, बोलेरो में बैठ कर, रिक्शाओं में बैठ कर अपने बुर्कों को उठा कर पूरे शहर के अंदर घूम रही है। और अगर कहा जाता है इनको कि सोचो समझो, हमने मर्दों को ये कहा कि तुमने ये गुनाह किया है कि तुमने बाजारों के अंदर जाने को इनको इजाजत दी कि वो हर शॉपिंग सेंटर के ऊपर डिजाइनों को देख रही है और फिर आकर आपको कह रही है यही डिजाइन का एरिन चलेगा, यही डिजाइन का छातिया और हार चलेगा। इस डिजाइन को बदलने के लिए 10 धक्के सोनी की दुकान पर बेचारा उसका मर्द खा रहा है। भाई मेरे घर में ये चीज नहीं चल रही है, इसको बदल के दे, इसको बदल के दे, इसको बदल के दे। अरे मेरी माँ बहनों, माँ आयशा के पर्दे को देखो, फातिमा ज़हरा की खाने की हालत को देखो। 3-3 महीने गुजर जाते थे, 2-2 महीने गुजर जाते थे, घर के अंदर कोई चीज नहीं होती थी। एक जोड़ कपड़े होते थे, उसको धोकर सुखाते थे तो कोने के अंदर बैठते थे और भाई इसके बाद इसको सुखाते थे, मेरी माँ बहनों पहनते थे। हम आज कहां पर हैं? हम हैं कहां पर? हमने इन मां बहनों को इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हारी शादियों में 40 जोड़े कपड़े तुम्हारे होने ही चाहिए। गौर से सुनो मां बहनों, बुरा मत लगाना। अब हम आगे कुछ करने जा रहे हैं, अब समाज भी आगे कुछ करने जा रहा है।
بیت المال کچھ آگے کرنے جا رہا ہے، کچھ پابندی عائد کرنے کی ہم نے فکر کر لی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہیں صحیح کیا تو ایک ایک گھر جہنم بن جائے گا، ایک ایک گھر کے اندر لڑائی پیدا ہو جائے گی، ایک ایک گھر کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے گی۔ میری ماں بہنوں، ہماری فرمائش کی وجہ سے ایک ایک زمین کا ٹکڑا ہمارے مردوں کے پاس تھا، انہوں نے بیچ کر رکھ دیا۔ اس لیے ہم نے بازاروں میں آپ کو نکالا تھا کہ آپ ایرن کی فرمائش کرو، آپ ایسے داگینے کی فرمائش کرو، ان کی ڈیزائنوں کی فرمائش کرو، آن لائن اس کی ڈیزائنیں پسند کرو، اور اپنے مرد کو مجبور کرتے ہیں 40 جوڑ کپڑے ہونے چاہیے، میری لڑکی ہے اس کو 40 جوڑ کپڑے چاہیے، 50 جوڑ کپڑے چاہیے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے، اتنا تولہ سونا چاہیے، اتنا تولہ چاندی چاہیے، گھڑائی اتنی چاہیے، پھر کئی دنوں تک ماں بہن آئے گی تو 2 گڑ خان شکر کی چاہیے، اور اتنا بڑا جھمیلا کہ 1 بیگھہ زمین بیچارے کے پاس تھی وہ بھی اس نے بیچ ڈالی۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ میری ماں بہنوں، آپ کے ہاتھ میں یہ مسئلہ ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے کہ ہمارا یہ خرچہ بیکار جا رہا ہے یا صحیح جا رہا ہے۔ یہ ڈیگے پکانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ولیمے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنت ولیمے کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے 1000 خرافات کر رہی ہو۔ یہ کون سا ولیمہ ہے؟ یہ رکشاؤں میں بیٹھ کے کھانا جانا یہ کون سا ولیمہ ہے؟ بے پردگی کے ساتھ جانا یہ کون سا ولیمہ ہے؟ اور کون سی شادیاں ہیں؟ یہ ڈیگے کے ڈیگے پکا کر رکھتے ہیں اور عزت کو لمبی کرنا چاہتے ہیں کہ میری عزت یہاں سے لے کر نور مسجد تک بڑھی ہے، میری عزت یہاں سے لے کر مانڈوی جھاپے تک بڑھی ہے، میری عزت یہاں سے گلجات چوک تک بڑھی ہے۔ میری ماں بہنوں، اس میں عزت نہیں ہے۔ عزت یہ ہے کہ اپنے گھر کے پیسوں کو بچاؤ، اور غیر معمولی یہ خرچ گئے، یہ خرچے کے بارے میں اللہ آخرت میں پوچھے گا ہمیں۔ جب 2 جوڑی سے چل سکتا تھا تو 40 جوڑ کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہم نے بازاروں میں جا کر سونیوں کی دکانوں کے اوپر لائن سر کھڑا ہونا شروع کر دیا، جگہ نہیں مل رہی ہے، سونیوں کے پاس جانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ کپڑوں کی دکانوں کے اوپر ہم نے نظروں سے دیکھا ہے کہ کپڑوں کی دکانوں کے اوپر ماں بہنیں جم گٹا ڈال کر بیٹھی ہے۔ ارے میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہر سے کہہ دیں، اپنے باپ سے اور اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ 1 جوڑ کپڑا میرا یہ ہے، یہ لے آؤ، تم کو جو پسند آئے ہم پہن لیں گی، اللہ آخرت میں ہمیں کپڑے عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہماری کیا حال ہے؟ شادیوں کے اندر یہ ڈیگے پکانے کی فرمائش کون کر رہا ہے؟ میری ماؤں میں صحیح کہتا ہوں، مردوں کو مجبور ہم نے کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اتنی ڈیگ پکاؤ، اتنی دعوت دینی ہی پڑے گی، اتنا لمبا خرچ کرنا ہی پڑے گا، اتنے گڑ پاٹ کھینچنے ہی پڑیں گے، اتنے منڈپ باندھنے ہی پڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس فریاد آتی ہے کہ اس نے 10 ڈیگے کھلائی تھی، 10 ڈیگے کھلائی، کریانے کی دکان کے اوپر بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے، بچ مار دیا، منڈپ سروس والے کو پیسے دینے کے نہیں تھے، اس کو بھی بچ مار دیا، ساری جگہوں کے اوپر ادھار لے لے کر بیچارے نے خرچ کیا۔ اب بازار میں نکلتا ہے تو اس کو ہر ایک آواز دے رہا ہے، بھائی تیل کے پیسے تو دے جا، چاول کے پیسے تو دے جا، منڈپ سروس کے پیسے تو دے جا، کرسی کے پیسے تو دے جا، تیری گھر والی یہ لگئی اس کا پیسہ تو دے جا۔ یہ بے عزتیاں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے میری ماں بہنوں؟ شریعت میں یہ بے عزتی اٹھانا ہے ہی نہیں، یہ بے عزتی ہم نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کی عزت دنیا کے اندر ہے، آپ کا وقار دنیا کے اندر ہے، آپ گھر کی ملکہ ہو، آپ گھر میں ہمارے بچوں کی استاد ہیں، آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ملک و ملت کے خادم بن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو پہلے بدلنا شروع کریں۔ یہ فرمائشوں کا نتیجہ کیا ہوا ہے آگے چل کر؟
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم نے تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بازاروں میں جانے کی اجازت دی، ایک ایک جگہ کے اوپر کھڑی رہ کر ایک ایک چیز کا مطالبہ تم نے تمہارے گھروں میں آ کر انہوں نے کیا کہ تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ وہ تو غریب آدمی تھا، اس نے 5 ڈیگے کھلا دی. وہ تو غریب آدمی کی لڑکی تھی، اس کے وہاں 50 جوڑ کپڑے اس نے لڑکی کو دلائے. تیرے پاس کیا تھا؟ ارے میرے پاس سب کچھ ہے، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، دے رہا ہوں. تم ننگی نہیں ہو، تم کو اللہ پاک دے رہا ہے، تم نعمت کا شکر ادا کرو. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں گیا تو میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. اریت کننا اکثر من اہل النار. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہنم میں زیادہ کیوں تھی؟ تو جواب ملا کہ تم جہنم میں اس لیے زیادہ تھی کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. تمہارے اندر ناشکری بہت حد سے بڑھ گئی ہے، تم شکر ادا نہیں کرتی. جب ایک روٹی مل گئی، سالن مل گیا، وقت نکل گیا، لیکن شکر گزاری نہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے دنیا میں انسان ایسے ہیں جن کے گلوں کے اندر سے پانی کا ایک گھوٹ نہیں اترتا، ایک لقمہ گلوں کے نیچے نہیں اترتا. اے اللہ تیرا یہ فضل ہے کہ تو نے یہ کھانا اور پینا ہمیں نصیب فرمایا. لیکن ہم نے جب ناشکری کی تو کیسی ناشکری کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا جملہ آپ سن لو اور اس جملے کو یاد کر کے جاؤ جو اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں فرمایا، ہماری ماں بہنوں کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ یہ جملہ فرمایا اذا رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط. ساری دنیا کی نعمتوں کے بعد اور 40 50 60 سال تک نعمتیں کھلانے کے بعد وہ کہے وہ کپڑا، وہ کہے وہ کھانا، وہ کہے وہ زیور، وہ کہے وہ داگینہ، ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد بھی اگر ایک ذرا برابر کچھ کمی آ جاتی ہے تو میری ماں بہنیں یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتی ہے کہ ما رأیت منک شیئا قط. گاچی تیرے گھر کے اندر میں نے کبھی سوکھ دیکھا ہی نہیں ہے. کیا یہ الفاظ نکالنے والی ہماری ماں بہنیں نہیں نکالتی کہ گاچی تیرے گھر میں نے اپنی زندگی نکال دی، کوئی دوسری عورت ہوتی تو نہ نکالتی. میں نے تیرے گھر میں آج تک کا کوئی سکھ نہیں دیکھا ہے، کوئی چیز میں نے تیرے گھر میں دیکھی نہیں ہے. وہ مرد پوچھتا ہے ارے 40 سال سے میں کھانا دے رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، 40 سال سے میں نعمتیں نچھاور تجھ پر کروا رہا ہوں، اور پھر تو آج یہ کہتی ہے 50 سال کے بعد کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا. تو کہ ہاں میں نے تو کبھی بھی گھر میں سکھ نہیں دیکھا ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو ان عورتوں کو جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں دیکھا ہے کہ تم نے لان تان کی ہے اور تم نے ناشکری کی ہے دنیا کے اندر. آج میری ماں اور بہنیں اگر یہ بات طے کر لے کہ ہماری ہر چیز ہوگی وہ ہمارا شوہر لائے گا، ہماری ہر چیز ہمارے خریدی کرنے والا ہمارا شوہر جائے گا، ہمارا لڑکا جائے گا، ہم بازار میں نہیں جائیں گے. وہ اگر تھوڑا لائے گا تو بھی الحمدللہ، زیادہ لائے گا تو بھی الحمدللہ. ہماری کیا حالت بنی ہے؟ ایک ایک گھر میں کھانا تو پکا ہوا ہے لیکن پھر رات کو ہماری ماں بہنیں کہتی ہے کہ ایک جبلا لیتے آنا. کیا جبلا؟ تو کہ اس کے اندر ٹیکے بھر کے آنا، اس کے اندر کڑس مرغی بھر کے آنا، اس کے اندر پھلانا اور ڈھکنا بھر کے آنا. یہ بیچارہ 200 روپے کمانے کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے اور آپ اس کو یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ بھائی تندوری مرغی لیتے آنا. جس کا نتیجہ کیا ہوگا ماں بہنوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے ڈیگے تو کھلا دی لیکن اس نے بیچارے نے 1 بیگھہ زمین تھی اس کو بھی بیچ دیا، 1 پلاٹ تھا اس کو بھی بیچ دیا. 2 سال کے بعد ہمارا پیارا لڑکا باہر بھاڑے مکان میں رہنے چلا گیا. کہ بھائی کیا ہوا؟
تو کیا ہم نے تو کھانا کھلا دیا؟ ہم نے تو ڈیگے کھکڑوا دی، ہم نے عزت لمبی کروا دی، ہم نے سب کچھ کروا دیا، 40 جوڑے کباٹ میں ہم نے رکھ دی، اتنے برتن خرید کر ہم نے رکھ دیے، 1 بیگھہ چلا گیا، اب گھر کا ایک پلوٹ بھی نہیں رہا، اور پیارا لڑکا اور پیاری بہو بیچاری چلی گئی بھاڑے کے مکان میں رہنے کے لیے۔ کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ طے کر لیں، اتنا بڑا مجمع، میں آج میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں، میں 50 سال سے اس مسجد میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، آج میں نے عورتوں کا یہ تاریخی مجمع دیکھا ہے، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ مجمع یہ طے کر لے کہ شادیوں میں، ناتروں میں، نسبتوں میں ہمیں خرچہ نہیں کرنا، ہمیں ہمارے مردوں کو کہہ دینا ہے جو اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق ہو وہ لا کے ہمیں گھر میں کر دو، ہم استعمال کر لیں گے۔ یہ بازاروں کے جھمگٹے ہم کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ میری ماؤں اور بہنوں، یہ ہمارا باہر نکلنا اور ہمارا زیورات کا بتانا دنیا کو، ایک ایک عورت اپنے ہار کو بتا رہی ہے۔ میں نے مردوں کے بیان میں کہا تھا کہ وہ زمانے کا جاہلیت کا ایک دور چلا تھا کہ کڈلیاں کے اوپر کیا وڑیاں چھڑیاں، اور وڑیاں چھڑیاں کے اوپر تورے، اور تورے کے اوپر کیا گلے میں دیکھو تو داڑیاں، داڑیے کے بعد دیکھو تو میمنا، میمنے کے نیچے دیکھو تو ہسڑی۔ یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں تھی۔ اپنے کانوں کو مت کھکڑاؤ اور ایرن کے پیچھے دنیا کے اندر مت رہو، اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہے۔ آج دیکھو ڈیزائن بنانے والے کتنے کما رہے ہیں، ڈیزائن بنانے والے کتنے کما رہے ہیں۔ ہم، میری ماں بہنوں، اس جگہ پر آج پہنچ گئی ہے کہ ہم کو مانگرول کا تو کپڑا پسند نہیں ہے، ہم کو احمد آباد کا تو کپڑا پسند نہیں ہے، ہم کو تو کپڑا پسند پڑتا ہے دبئی کا۔ ساری دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کی عورتوں کو بتانے کے لیے، اور قرآن نے یہ کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے بناؤ سنگار کو باہر بتانا حرام ہے، اپنے داگینوں کو باہر بتانا حرام ہے، گلے کے ہار کو باہر بتانا حرام ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمارے اندر خصلت یہ پڑ گئی ہے کہ دوپٹہ ہم کو کان سے ہٹانا ہی پڑتا ہے کہ دوسری عورتیں دیکھ لے کہ میں نے کیا پہنا ہے، ہم کو کھڑ کھڑ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہم نے چاندی اور سونا، جو آخرت کا ایک بہت بڑا عذاب ہے اور یہ آخرت کا ازدہا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالی دے تو یہ آخرت کا ازدہا بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ آج ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، ہمارے مردوں کو ہم مجبور کر رہے ہیں، یہ اتنے ہی برتن اور ٹھام ہوں گے تو ہم الگ گھر میں رہیں گے، باقی الگ گھر میں نہیں۔ اتنے ٹھام ہونے چاہیے، اتنے برتن ہونے چاہیے۔ اور آپ کو میں پوچھوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاٹوڑی دی تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم فاطمہ الزہرا کا نام تو لیتے ہیں لیکن فاطمہ الزہرا کی تاریخ کو ہم نہیں پڑھتے کہ ان کے گھروں میں کیا تھا۔ ایک شاعر نے کہا وہ شکستہ در و دیوار چٹائی برتن، یہ شاعر کہتا ہے یہ شکستہ در و دیوار چٹائی برتن، حضور کے گھر کا حال گارے کا بنا ہوا ایک گھر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، چٹائی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور ایک پاٹوڑی اور ایک لوٹا پڑا ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہماری ماؤں نے، امت کی سب سے عظیم شخصیتوں نے اس میں اپنی زندگی کو گزار دیا ہے۔ ہمارے یہاں تو مصلی بھی اگر کمزور ہو تو اس پر ہم نماز نہیں پڑھتے، کپڑا پہننے کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا پرانا کپڑا ہوتا ہے ہم ان پرانے کپڑوں کو باہر تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں پہنیں گے۔ اب برقعے کا حال میں نے خود دیکھا، 2000 والا اور 3000 والا اور 10,000 والا ہی چاہیے۔ اب مرد بیچارہ مجبور ہو رہا ہے
اور اس نے یہ بھول کی ہے کہ ان مردوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف آپ ماں بہنوں کو بازاروں پر بھیجا ہے. میری ماں بہنیں، حد ہو گئی ہماری بے شرمی کی کہ ہم اپنے کپڑوں کے ماپ دلانے کے لیے مردوں کے پاس درجی کی دکان پر جاتے ہیں. ماں بہنوں، آپ کی عزت میرے سر اور آنکھوں کے اوپر، لیکن کیا یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم اپنے کپڑوں کو ناپ دینے کے لیے مردوں کے پاس ہم جاتے ہیں، درجی کے پاس اپنی پرانی جوڑ پھینک دیتے، اپنے مرد کو دے دیتے کہ یہ پرانی میری جوڑ ہے، یہ لے جائے اسے دوسری جوڑ سی دے. یہ ہماری عزت ہے کہ ہم ایسی جگہوں کے اوپر جائیں جہاں کوئی ایمان والا نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور وہاں درجی کی دکان کے اوپر جا کر جمع ہو رہی ہے اور ناپ دے رہی ہے، ماپ. اب ہمارا سر شرم سے نیچے جھک گیا ہے، اس لیے ہم اب کھلی کچھ بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میری ماں بہنوں، میں 50 سال سے بیان کرتا ہوں، اب میں کچھ کھلی بات کرتا ہوں. پہلے میں ایسی بات نہیں کرتا تھا. اتنے جھگڑے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اتنے تنازع گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ایک گھر میں باپ کا حال برا ہے. یہ لیا، وہ لیا، یہ کھانا لیا، یہ لا، اتنی فرمائشیں ہم کر رہی ہیں اور خدمت کا نام نہیں ہے گھر کے اندر. نہ اپنے شوہر کی قدر ہے، نہ باپ کی قدر ہے. چاہیے وہ چاہیے، اس کے بغیر چلے گا نہیں. نیک گھرانہ، نیک دیندار گھرانہ سمجھا جائے، اور وہاں پر بھی ماں بہنوں کی بات چلتی ہے کہ اتنی ڈیگیں کھلانی پڑے گی. کیسے عورتیں جمع ہو رہی ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے عورتیں جمع ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہو. بے حیائی وہاں کتنی ہو رہی ہے. میری ماؤں بہنوں، کاکے کے لڑکے کا گھر، پھوپھی کے لڑکے کا گھر، موسی کی لڑکے کا گھر، یہ سارے گھر اپنے گھر قرآن نے نہیں سمجھے. وہاں سب میں ہمارے لیے پردہ ضروری ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ ولیمہ کھا کر آؤ. اپنی بیٹیوں کو گھر میں سے بھیج دیتے ہیں، جاؤ وہاں ایک رات ٹھہر کر آؤ. جاؤ بازار میں اکیلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں زمانے جاہلیت کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم فرمایا تھا. یہ چیزیں نہیں تھی. ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی. بیوی نے کہا میرے جتنے بھی زیورات ہیں یہ سب کے سب زیورات بیت اللہ کی تعمیر پر لگا دو، مجھے کوئی زیور نہیں چاہیے. ایک حدیث سنا دوں. میں یہاں پر عید کی نماز پڑھاتا ہوں اس مسجد میں، ہر عید میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں. یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر من اہل النار. اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، غریبوں کو، محتاجوں کو دینے کی کوشش کرو، اور فکر یہ رکھو کہ بھوکا کھانا کھائے اور ننگا کپڑا پہنے، یہ فکر رکھو، صدقہ کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب یہ بیان کیا تو عورتوں کا مجمع تھا. ساری صحابیات عورتوں نے اپنے زیوروں کو، داگینوں کو نکال کر بلال حبشی کی طرف پھینک دیے کہ ہمیں جہنم میں جانا نہیں ہے، ہمیں جنت کے اندر جانا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ داگینے پھینک دو، آپ کو یہ کہتا ہوں ان داگینوں کو اتار کر گھر میں رکھ دو، اور اگر پہننا ہے تو گھر میں ہی پہنو. گھر سے باہر نکل کر پہننا، زیب و زینت کرنا باہر نکل کر یہ حرام ہے. کسی کو بتانا یہ حرام ہے. ایک ایسا گھر جس گھر کے اندر بیچارہ ایک وقت کا لاتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا ہے، اس گھر میں ہم یہ مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں چھاتیاں چاہیے اور ہمیں ہار چاہیے. کتنے کا ہار بنے گا؟ کتنے کا چھاتیاں بنے گا؟ وہ کہاں سے لائے گا؟
व्याज के अंदर हमने हमारे मर्दों को डुबो दिया, हराम के अंदर, रिश्वत के अंदर डुबो दिया। ब्याज से वो बेचारे लाते हैं, ब्याज से काम करते हैं, ब्याज पर पैसे उठाते हैं, उधार पैसे उतारते हैं और आपके गलों के अंदर डाल रहे हैं। हमको क्या ये करने की जरूरत है? हमें ये क्या जरूरत है? हमें अल्लाह पाक ने कहा, खुला कहा अल्लाह पाक ने, वअतिअनल्लाह व रसूलह, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, नमाज को और ज़कात को कायम करो, अपने घर के कोने के अंदर बैठो। बहुत सख्त जरूरत है तो घर के मर्द को लेकर जाए, मर्द को लिए बगैर ना जाए, अपने लड़के को साथ में ले जाए या अपने शोहर को साथ में न ले जाए। क्योंकि आगे चलकर मैं बताऊं कि अब हमने और जिम्मेदारों ने, हमारे समाज के लोगों ने ऐसे वाकयात गांव में बन रहे हैं कि अब हमको आगे चलकर कुछ ज़ाब्ता करना ही पड़ेगा, वरना बच्चों को लेकर एक औरत जिसके 2-2, 4-4 बच्चे हो, वो औरत घर से भागती चली जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक घर में औरत के 2-4 बच्चे हैं और वो दूसरे पर आशिक हो रही है और उसके पास भाग रही है, और ये वाकयात मांगरोल में हो रहे हैं। हमने छुट्टियां दी मेरी मां बहनों तो इसलिए नहीं दी थी बाजार में जाने की कि गैर लोग हमारी बेटियों को अपने घरों पर उठाकर ले जाए, वहां जाकर निकाह पढ़ ले, कोर्ट में निकाह पढ़ ले, अपना ईमान छोड़ रही है, अपना यकीन छोड़ रही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, गुमराह हो रही है, दीन को छोड़ रही है, बेईमान होकर मर रही है। ये बाजारों में जाने का नतीजा हुआ है और बाजारों में अकेले जाने का ये नतीजा है। अगर हम अपने मर्दों को कह देने इस चीज की जरूरत है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो ये चीज ले आना, क्यों हम हर रोज फरमाइश करें? क्या झबले मुफ्त मिलते हैं? तंदूरी मुफ्त दे देता है कोई, कड़स मुफ्त दे देता है कोई, टीके मुफ्त दे देता है कोई? ये तो सोच कि वो 500 रुपये कमाने के लिए दिन भर कहां था, उसने कितनी मेहनत की है, और तुम गुजारा कर सकती हो, फिर भी ऐसी चीजों को मंगवाती हैं मां बहनें कि वो बेचारा मजबूर हो जाता है और इन चीजों को लाता है। हम इस बात को तय करें, अगर ये मेरी मां बहनों का मजमा तय कर ले, नात्रे के अंदर हमको पकाना नहीं है, शादी के अंदर हमको पकाना नहीं है, हमको ऐसा वलीमा करना ही नहीं है, दूध के प्याले से वलीमा हो जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीमा करना हो तो दूध का प्याला 3-4 आदमी को पिला दो, वलीमा का सवाब मिल जाएगा। वलीमा करने के लिए ये डेगे खखड़ाने की जरूरत नहीं है और ये जमीन के टुकड़े बेचने की जरूरत नहीं है। मेरी मां बहनों, अगर ये मजमा ये तय कर लेवे कि दागीनों की जहमत में हमें पढ़ना नहीं है, 40-40 जोड़ की जहमत में पढ़ना नहीं है, खतना के अंदर रसूमात करना नहीं है, लड़की के निकाह के अंदर ये सारे खर्च करना नहीं है, और कोई किसी किस्म का खाना नहीं पकेगा हमारे यहां पर, कोई दावत नहीं रहेगी। अगर ये मेरी मां बहनें करना चाहे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हो सकता है। जमात और समाज वो पाबंदी नहीं कर सकेगी जो मेरी मां बहनों आप पाबंदी करोगी। आपके हाथ में ये घर है, आप घर की मलका हैं, आपके हाथ के अंदर घर में तरबियत करना है। याद रखें, अगर आपने तरबियत की और आपने अपने घर को बनाया तो ये घर जन्नत बन जाएगा, ये घर जन्नत बन जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मर्द को नेक बीवी मिल गई उसका घर जन्नत बन गया, और जिस मर्द को बुरी बीवी मिल गई तो उसका घर जहन्नम बन गया। हम जन्नत बनाएं अपने घर को इबादत और इताअत करके जन्नत बनाएं।
जहन्नम हमारे घर को न बनाए कि झगड़ा ही झगड़ा खड़ा है, झगड़ा ही झगड़ा खड़ा है। जहां देखो वहां बर्तन का झगड़ा, दागीने का झगड़ा, कपड़े का झगड़ा, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, नाशुक्री और नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी वईद बयान की है कि नाशुक्री करने वालों की नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला सल्ब कर लेगा, अल्लाह ताला छीन लेगा इन चीजों को। जो नेमतें हैं इसको भी अल्लाह सल्ब कर लेगा, क्योंकि तुम नाशुक्री करती हो। नाशुक्री माँ बहनों बिल्कुल खत्म करो, जो है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इन चीजों को अपना लो कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। सहाबा और अंबिया के घर कैसे चले हैं इसकी तरफ नजर करें, इन्होंने कैसी कुर्बानियां दी है इसके ऊपर नजर करें, इन्होंने अपने दिन कैसे निकाले होंगे, खाए पिए बगैर जो कुछ इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है, उन कुर्बानियों के बाद हम तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहुंचा है। एक एक घर की औरत और मां बहन ये तय कर ले, इस बात को तय कर ले कि हमें बुर्के में रहना है और घर में रहना है। अगर ये घर में रहने का तगिया कर ले तो बुर्के की डिजाइनों का खर्च बंद हो जाएगा, ये डिजाइन वाले बुर्कों का बिल्कुल खर्च बंद। अगर शादी ब्याह में, नातरों में, निस्बतों में, रुखसतियों में ये जितने झमेले हो रहे हैं, अगर इसको सादगी के साथ किया जाए तो कितना बड़ा खर्च बच जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा का निकाह हुआ, निकाह के बाद खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और ईशा की नमाज के बाद हजरत फातिमा को अली के घर पर रख कर आ गए, दुआ की और दुआ करने के बाद हजरत अली को सुपुर्द करके चले आए। हमारा झमेला देखो, अरे गांव में 50% झगड़े तो खाली हमारा बोड़ा वाळने के अंदर है। क्या हमको कोई आदमी कहता नहीं है? हमें सारे मामलात पहुंचते हैं कि कितनी औरतें साथ में जाती है, कितनी औरतों को घर में घुसने देते हैं, कितनी औरतें को घर में घुसने नहीं देते, कितनी औरतें हैं कि वो वहां से नाराज हुई और ऐसी नाराज हुई कि घर में बगड़ बन हो गए, झगड़े होने शुरू हो गए, घरों को तबाह कर दिया। ये मेरी मां बहनों हमारे इस अमल की वजह से हो रहा है। ये जमाना था जाहिलियत का, सब कुछ हो रहा था, अब ये जमाना जाहिलियत का खत्म हुआ है। बिल्कुल सादगी के ऊपर आ जाओ, बिल्कुल सादगी के ऊपर, ऐसी सादगी कि सादे कपड़े और अपने लिबास और अपने जो भी कपड़े जो है उसमें सादगी, और दोपट्टा तो हमारा है ही नहीं, दोपट्टा तो है ही नहीं, दोपट्टा कौन रखता है। मैंने एक बयान में अभी दरमियान में कहा था कि हमारी कुछ माएं तो रुमालियां बांधती थी, लेकिन वो रुमालियों का नाम भी अब किसी को पता नहीं है। अब ये दोपट्टा 1 मिनट में नीचे उतरता है, 1 मिनट के बाद सर पर रखते हैं, 1 मिनट में नीचे उतरता है, 1 मिनट में सर पर रखते हैं। क्यों? कि ये दोपट्टा कैसा है? ऐसा दोपट्टा जो दूसरों को अच्छा लगे, ऐसा दोपट्टा नहीं पहनती कि जिससे अपना जिस्म ढका रहे और हम कामकाज करती रहे। मैदान जंग से हातिम ताई की बेटी को जब लाया गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया साहबा से, इसके सर का दोपट्टा कहां है? पहले इसके सर के ऊपर दोपट्टा ढाको, इसके बाद मेरे पास लाओ। मैं किसी ईमान वाली बेटी का सर दोपट्टे के बगैर देखना नहीं चाहता और किसी बेईमान की बेटी का भी सर दोपट्टे के बगैर देखना नहीं चाहता हूं। मेरी मां बहनों, हमारा आवाज भी सतर है, हमारा बोलना भी सतर है, इन सारी चीजों को हमें छुपाना है। देखो एक बात यकीन से साथ समझ लो, अगर इतना बड़ा मजमा इस बात को तय करे कि हमें इन चीजों को छोड़ देना है, अगर ये चीजें आगे बढ़ी तो मैं आज तक के हालात को कह रहा हूं, हमारी लड़कियां हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि हमने सबसे बड़ा बदतरीन काम यह किया है कि हमारी बच्चों की, हमारी औरतों के हाथ के अंदर मोबाइल दे दिया है। इस मोबाइल फोन ने सारी दुनिया की तालीम को, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया है। हमारी लड़की मोबाइल पर फोन कर रही है, लड़की फेसबुक देख रही है, लड़की मोबाइल फोन के ऊपर सारा मैसेज भेज रही है, सब कुछ कह रही है।
باپ دیکھ رہا ہے, ماں دیکھ رہی ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کو روکتے نہیں ہیں کہ یہ موبائل جو ہے یہ بھائی تو کہاں کر رہی ہے, یہ موبائل میں فوٹو کس کا آ رہا ہے, کون سا فوٹو ہے. میری ماں اور بہنوں, ہم کیا کر رہے ہیں بازاروں کا حال, ہمارے موبائل نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. موبائل نے تو ہم کو اس جگہ پر پہنچایا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کل اس دن جمعہ کے دن 4:30 بجے گجری بازار میں اس جگہ پر میں ملوں گی. بولو, یہ موبائل پر کہہ رہی ہے کہ گجری بازار میں ملوں گی, اتنے بجے ملوں گی, اور میرے برقعے کے اوپر اتنا نشان ہوگا, اس نشان کو دیکھ کر میرے پاس آ جانا, اپنی بات چیت وہاں ہو جائے گی. پھر ناطرے ٹوٹتے ہیں, نسبتیں ٹوٹتی ہے, ہم ولیموں کے بہانے بناتے ہیں, ڈیگے کھلانے کے بہانے بناتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے 1 مہینے کے بعد طلاق پڑ جاتی ہے. اب جب اس نے طلاق دی تو وہ اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس نے 1 نہیں دی, 2 نہیں دی, 3 نہیں دی, اس نے 1000 طلاق ساتھ میں دے دی. بھائی کیوں طلاق دی؟ تو کہ یہ دوسرے سے بات کر رہی تھی. کیا ہوا تھا؟ تو کہ اس کے ٹیلی فون نمبر کے اندر لڑکے کا فون نمبر نکلا. دیکھو آپ 50% جھگڑے دیکھو مانگرول میں, ان کے ٹیلی فون میں, ہماری بیٹیوں کے ٹیلی فون کے اندر مردوں کے گندے ناپاک نمبرات نکلیں گے. جب نمبرات نکلتے ہیں اور اس کے شوہر کو پتا چلتا ہے تو وہاں سے کہتا ہے مجھے ناترا نہیں رکھنا, مجھے ریکھنی نہیں ہے, اس کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں, یہ آج سے میرے پاس نہیں ہونی چاہیے. بھائی کیا گنا؟ تو کہ اس کے ٹیلی فون کے اندر فلانے لڑکے کے نمبر آئے. کیوں آپ ٹیلی فون دیتے ہیں؟ آپ گجری بازار میں کیوں جاتے ہیں اور بیچتے ہیں؟ ہم آج سے قانون بنا رہے ہیں, سماج کی طرف سے, جماعت کی طرف سے, بیت المال کی طرف سے, دعوت و تبلیغ کی طرف سے, سارے مانگرول کے مسلمانوں کی طرف سے ہم ایک قانون بنانے جا رہے ہیں. گجری بازار کے لیے بھی, بقالہ مارکیٹ کے لیے بھی, مچھی بازار کے لیے بھی, سب کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں ہم. اب کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے چل کر. لیکن ماں بہنوں, یہ موبائل جن بچیوں کو دیا ہے نا, آج شام سے وہ موبائل بچیوں کے پاس سے لے لینا ہے. یہ بچہ موبائل آتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ کس کا فون آیا ہے, تو کہ موسی کا فون آیا ہے. کس کا فون آیا ہے؟ میری نانی کا فون آیا ہے. کس کا فون آیا ہے؟ میری چچا کی لڑکی کا فون آیا ہے. ارے بھائی تجھ کو کیا ضرورت ہے اس فون پر بات کرنے کی؟ اس کے اندر 1 نمبر بھی غلط نکلا تو تیرا ناترا نہیں رہے گا, تیری شادی نہیں رہے گی, تیرا گھر بگڑ جائے گا, تیرا گھرواس ختم ہو جائے گا, تیرا مرد تیرے شک کی نظر سے دیکھے گا. کیا ضرورت ہے موبائل پر؟ موبائل کے اندر فوٹو نکالنے کی کیا ضرورت؟ اسٹیٹس رکھنے, موبائل اور اس کے اندر رکھتے ہیں خود کا فوٹو. جب وہ دباتا ہے تو وہ فوٹو, اس کا پورا کیریئر اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. میں اس دن پیدا ہوئی, میں اس دن میرا نکاح ہوا, یا میں اس دن میری نسبت ہوئی, میرا یہ ہے وہ ہے یہ وہ ہے. میری ماں بہنوں, جاہلیت کا وہ زمانہ تھا, اللہ کے رسول جب نہیں آئے تھے نا تو یہ عرب لوگ اعلان کرتے تھے کہ میرے حرام کے اتنے بچے ہیں. کوئی کہتا تھا میرے حرام کے اتنے بچے ہیں. یہ زمانہ تھا, اس زمانے کو ختم کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ماں بہنوں, اب یہ موبائل کو چھوڑو ورنہ حالات بہت خراب ہیں. ہم کتنی لڑکیوں کو پولیس اسٹیشن سے لائیں گے, ہم کتنی لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں گے, کس کس کو پکڑ کر ہم لائیں گے, اور مردوں کی عزت کے دھجاگڑے ہو گئے. اور ان کا تو دھجاگڑا کیا, اسلام کا اور دین کا ہم نے مذاق بنا لیا ہے. یہ ہم موبائل رکھیں, کیا ضرورت ہے؟ یہ دیندار گھر سمجھا جاتا ہے اور بچوں کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے, اور وہ نمبر پھر سب کے پاس ہے, اور سب کے فون اس میں آ رہے ہیں. اور یہ بگلا گھر کا مرد یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کتنے لوگوں کا فون آیا اور کس کس نے بات کی ہے.
میری ماں بہنوں، آپ کے ہاتھ کے اندر ہے اپنی بچیوں کو گھر میں رکھنا ہو، ان کی تربیت کرنا ہو، عزت کے ساتھ اس کا ناترا باقی رکھنا ہو، عزت کے ساتھ اس کی شادی باقی رکھنی ہو، عزت کے ساتھ اس کا گھر باقی رکھنا ہو، تو میں عاجزی کر کے آپ کے پیروں کو پکڑ کر میں کہتا ہوں کہ آج شام سے موبائل گھر میں ختم کر دو. موبائل نہیں چاہیے. یہ مصیبت ہمارے گھر میں نہیں چاہیے. اس کے نمبرات ہمارے گھروں کو اجاڑ دیں گے. یہ فیس بک ہم کو نہیں چاہیے. آج دیکھو ہماری بہنیں بیٹیاں ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ میں پرس. جیسے کوئی بہت بڑی عورت جا رہی ہے، بہت بڑی ڈگری والی عورت جا رہی ہے. ہاتھ میں پرس دیکھو تو ایسا کہ لڑکے دیکھتے رہ جاوے، دیکھ کر یوں کہہ دے کہ کیا پرس دبئی سے آیا ہے، کیا لندن سے یہ پرس آیا ہے. دیکھتے ہو جائے لڑکے. تو ماں بہنوں، آپ کا یہ پرس اور آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ بالکل مناسب نہیں ہے. میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، کہ شام سے موبائل ختم. شام ساگی آپ گھر پر پہنچو، اس کے بعد موبائل کا مسئلہ نہیں رہنا چاہیے. یہ چیز ہماری بربادی کے لیے کافی ہے. ایک لڑکا ہماری موبائل پر بات کرے، ہم کو پتا نہیں کہ میری لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، اس کا کیا حال ہوگا، کیا حال نہیں ہوگا. آپ سوچیں، ہم کو گھر کو چلانا ہے. یہ نئے نئے پرس لے کر اور نئے نئے دوپٹے اور برقعوں کے اوپر لال اور پیلی پٹیاں لگانا چھوڑ دو. یہ چیزیں ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں. اڑتے ہوئے برقعے چھوڑ دو، یہ چیزیں ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں. اس لیے ماں بہنوں، میں نے آج بہت کچھ آپ کو کہا ہے. دو چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک تو کسی کی گھر میں نماز نہ جاوے. 100% آج ایک وعدہ کر کے جائے، ایک بھی ماں بہنوں کی نماز نہ جاوے گھر میں. نماز کا وقت آ گیا، نماز برابر پڑھے. میری ماں، آپ کا دودھ جس بچے نے پیا ہے، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ بچہ نمازی بنے گا. آپ کے دودھ کا اثر بچے میں آئے گا، آپ کی تربیت کا اثر بچے میں آئے گا، آپ کے سجدے کا اثر بچے میں آئے گا، اور آپ کی قرآن کی تلاوت کا، آپ کے ذکر و اذکار کا، یہ سارا اثر اپنے بچوں کے اندر آئے گا. آپ ٹیلی فون بند کریں، اور اس کے اندر کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں، ان تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند اعلانات کرتا ہوں. ان اعلانات کی طرف آپ کی نظر جانی چاہیے کہ اب سماج اور بیت المال کیا کرنے جا رہا ہے. ان چیزوں کو آپ سن لیں اور سن کر اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر یہ نہ کہیں کہ مولوی محمد داوڑا نے یہ قانون بنایا ہے. یہ قانون مانگرول کے سارے ایمان والوں نے مل کر بنایا ہے. میں نے قانون نہیں بنایا. اس قانون کو آپ سن لو. اس قانون پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر عمل نہیں کیا جائے گا تو معاملہ مشکل ہوگا. سب سے پہلی چیز، گجری بازار کے اندر اگر کوئی بھی جاوے عورت کسی بھی چیز کو لینے کے لیے جاوے، تو اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو یا اپنے لڑکے کو ساتھ میں لے کر جاوے. سن لیا؟ گجری بازار میں کوئی بھی عورت میری ماں بہن جاوے تو اپنے لڑکے کو یا اپنے شوہر کو ساتھ میں لے جاوے. اور اگر اکیلی عورت، میری ماں بہنوں میں سے کوئی بھی اکیلی عورت گجری بازار میں ہوگی تو ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارا آدمی اس کو پوچھنے کے لیے آئے گا. کیا کرے گا؟ اس لڑکی کو اکیلی ہوگی یا عورت اکیلی ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لیے آئے گا. اس سے سارے مسائل پوچھے جائیں گے. اب اس مسائل کو جب پوچھے جائیں گے نا، تو اس میں ایک بات ہوگی کہ آپ اس کو جواب دیں گی. آپ اس کو جواب دیں گی، اس کے بعد آپ کو اسی جگہ پر ٹھہرا دیا جائے گا، اور آپ کے شوہر کو بلایا جائے گا، آپ کے لڑکے کو بلایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہاری بہن بیٹی کو گجری بازار میں اکیلی کیوں بھیجی ہے. یہ آج سے قاعدہ قانون کر رہے ہیں. کوئی برا مت سمجھے. ہم سماج کی طرف سے، ہم علماء کی طرف سے اس کو پوچھا جائے گا کہ بھائی تو اکیلی کیوں آئی تھی؟ تیرے باپ کو، تیرے بھائی کو ہم بلاتے ہیں، اس کے بعد تجھے چھٹی ملے گی، وہاں تک تو یہاں پر کھڑی رہے. نمبر 2،
دوسری بات یہ ہے کہ بازار کے اندر جہاں کہیں بھی خریدنے کے لیے جائے کوئی چیز، وہاں اکیلی عورت نہ جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد بازار میں کوئی بھی اکیلی عورت نظر نہیں آنی چاہیے۔ الفاظ میرے سنیے، اکیلی عورت کا میں کہہ رہا ہوں، شوہر کے ساتھ ہو یا اپنے باپ یا اپنے بیٹے کے ساتھ ہو تو وہ نکل سکتی ہے۔ اکیلی عورت مغرب کی نماز کے بعد کہیں بھی نظر آئے گی تو سماج کے لوگ، ہمارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو ٹھہرا کر پوچھیں گے، آپ سے جواب مانگیں گے، اور اگر جواب نہیں دیا تو آپ کے باپ کو، آپ کے کسی گھر کے ممبر کو بلایا جائے گا اور وہاں پر تصفیہ کیا جائے گا کہ تم نے تمہارے گھر کے بچے کو کیوں اکیلا بھیجا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی درجی کی دکان کے اوپر ماپ دینے کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اکیلی عورت جائے نہیں، بلکہ کسی کو لے کر بھی ماپ کے لیے نہ جائے۔ ماپ تو بہت خراب چیز ہے۔ درجی کو ناپ دینے کے لیے مرد مسلمان ہو یا غیر مسلم سب برابر ہے، کوئی ناپ دینے کے لیے نہ جائے، کپڑا اپنے مرد کو دے یا عورتوں سے کپڑا سلوا لے، عورتوں کو ناپ دلوا دے، اکیلے نہ جائیں، اپنے ساتھ اپنے شوہر کو، اپنے لڑکے کو یا اپنے بھائی کو لے جائے۔ ایک بات جو پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو اسکول کر کے گھر پر آتے ہیں تو ان کو ہم موبائل دے دیتے ہیں۔ اب موبائل دے دیتے ہیں تو اس کو اسکول کا تعلیم، لیسن، یہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو موبائل اس کو نہ دے، موبائل اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو ہمیں تعلیم دینا ہے، اس لیے وہ مدرسے سے یا اسکول سے گھر پر آئے تو اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دے، بچوں کو موبائل سے پاک رکھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہوئی ہے وہ بہت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ میں نے میری ماں بہنوں آپ کو بیان کی ہے، اور یہ میں میری طرف سے بھی بیان نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق میں بیان کرتا ہوں۔ سب ذمہ داری سمجھ لیں، کوئی اکیلی نکلے تو بہت سمجھ کر نکلے، ورنہ اس سے پوچھا جائے گا، اور مغرب کی نماز کے بعد تو اکیلی نکلے ہی نہیں۔ اور اگر بازار میں، گجری بازار میں، بکالا مارکیٹ میں، سونی بازار میں جانا ہے، اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو ساتھ میں لے جانا پڑے گا۔ آپ پوچھے گی ماں بہنوں، آپ پوچھو گی کہ مولوی صاحب آپ نے بہت ہی یہ زیادہ سخت قانون کیا، تو ماں بہنوں سنو، ہماری سماج کے لوگوں کو پوچھو ہماری لڑکیوں کا کیا حال بن رہا ہے، کہاں کہاں جا رہی ہے، وہ لڑکیاں کس کس جگہوں پر کام کیا کر رہی ہے، پوچھو۔ ہم تو گھر میں بیٹھے تو پتہ نہیں ہے، دوسروں سے وہاں میرج کر لیتے ہیں، نکاح کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بچے ہیں اور گھر بھاگ جاتی ہے، چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ارے یار یہ بیچارہ 10 سال سے تیرے ساتھ میں ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں اور تو کہاں جاتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں آپ سے التماس اور گزارش ہے، آپ کہو گے کہ یہ مولوی محمد اب زور سے بولتا ہے، لیکن کچھ زور سے بولنے کی ضرورت پڑی ہے تو میں زور سے بولتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو کہی ہے کہ گھروں میں پیشکش کرنا، گھروں میں ہر چیز کو منگوانا، ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اور قناعت اختیار کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے آپ کو نیک بنائیں، نمازی بنائیں، اور بچوں کو بھی نیک نمازی بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہو رہی ہے، درود شریف پڑھ لے، اور کوئی بھی بہن اگر موبائل ہو تو فوٹا نہ پڑے، تصویر مسجد کی نہ لے، اور اپنے چپل لے کر کے آرام سے نکلے اور جمگھٹا راستوں پر نہ کرے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد صحابہ بارک وسلم۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، الہ العالمین تو بہت بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری آخرت کی زندگی کو تو بنا دے، الہ العالمین ہم کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، ہم کو پردہ رشین بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر الہ العالمین دین کو داخل فرما دے، ہم سب کو نیک اور نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور نمازی بنا دے۔ الہ العالمین گناہ ہو گئے اور نافرمانیاں ہوئی ہے، لیکن اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں الہ
الہ العالمین ہم بازاروں میں نہیں گھومیں گے، ہم اپنے اولاد کو بازاروں میں گھومنے نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے نوجوان بچیوں کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر ایمان والوں کے حال کے اوپر رحم فرما، ایمان والوں کے مغفرت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی الہ العالمین تو مدد فرما۔ اے اللہ ان کے معصوم بچے کٹ چکے ہیں، ان کے ایک ایک اعضاء کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ ان ظالموں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، ساری دنیا کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا میں کئی چپے چپے کے اوپر جتنی ہماری ماں بہنیں رہی ہے، اے اللہ ان ایمان والوں کی جوان بچوں کی عصمت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی مسجدوں کی، اے اللہ ان کے مدرسوں کی، اے اللہ ان کی خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی آپ نے، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ماں بہنوں کو بھی قبول فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔